بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چشم پوشی اور شرم و حیا پر۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ حیا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب انسان سے کوئی ناپسندیدہ فعل صادر ہوتا ہے تو اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں، تو اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ چشم پوشی کرنا یعنی کہ کسی انسان کو کوئی ناپسندیدہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے عذرائے تغافل آنکھیں پھیر لینا۔ شرم و حیا میں اور پردہ پوشی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے ارفع و اعلیٰ تھے۔ کسی شخص کو اگر کوئی ناپسندیدہ حرکت کرتے دیکھتے تو اس کی طرف سے عذرائے تغافل آنکھیں پھیر لیتے۔ ابو سعید خدری سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پردہ نشین کنواری سے بھی زیادہ حیادار اور شرمیلے تھے۔ جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو زبان سے کچھ نہ فرماتے، اس کے آثار رخ و انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کسی شخص کے بارے میں بارگاہ رسالت میں کوئی شکایت کی جاتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا علیحدہ ذکر کر کے اس کو شرمندہ نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ علامہ زینی دہلان نے حیا کی تشریح کچھ ان الفاظ سے کی ہے کہ شریعت میں حیا اس خلق کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی قبیح چیز سے اجتناب کرنے پر بریختہ کرے اور کسی حقدار کے حق کی ادائیگی میں کمی کو گوارا نہیں کرتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، الحیاء من الایمان والحیاء خیر کلہ۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا بتمام ہی خیر ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا کی چادر اتار کر پھینک دو تو پھر جو چاہے کرتے رہو، تمہارا ضمیر کسی حیا سوز حرکت پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا۔ حیا کو مختلف قسموں میں یہاں پر موصوف بیان کرتے ہیں۔ ایک قسم کو حیا بندگی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے خالق کی حکم عدولی کی جسارت نہیں کرتا۔ جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے اور یہ فرمان اس کے پروردگار نے اسے دیا ہے، تو پھر اس میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حکم عدولی کر سکے۔ اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ اپنی ذات سے حیا کرنا، یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے جو شریف اور کریم النفس ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتے ہوئے اس کے کسی حکم سے سرتابی کریں یا اس کے بندوں سے کسی بندے کی حق تلفی یا دل آزاری کریں۔ اس حیا کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں اور عالم انسانیت کے لیے ان کا وجود سراپا خیر و برکت ہوتا ہے۔ اور حیا کا اکمل ترین درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالک و خالق سے شرم و حیا کریں، یعنی کہ جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے اور جس سے روکا ہے اس سے رکنا چاہیے، اور ہمیں اپنی تنہائی پاک کرنی چاہیے تاکہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف ملے۔ اور اس کی تشریح کچھ یوں کی گئی ہے کہ یعنی وہ تمہیں ایسی جگہ موجود نہ پائے جہاں قدم رکھنے سے اس نے تمہیں منع کیا ہے، اور وہاں تمہیں غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تمہیں ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طبعی شرم و حیا اور کریم النفسی کے باعث کسی کے منہ پر ایسی بات نہ کہتے جس کو وہ ناپسند کرتا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سرور عالم کے ست حیا کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فحش بات اپنی زبان پر نہ لاتے تھے اور نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو برائی ہے ہمیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس میں خود بھی ملوث ہو جائے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تنہائی پاک کرنی چاہیے۔ لوگ تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی تنہائی میں صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔